خاطر کبھی وہ در سے انا دیتے. یہ انا کا درس جو ہے وہ دے تو ٹھیک ہے، خود دے تو غلط ہے. اور فنا ہی کی طرف جانا ہے. اور فنا کس چیز میں ہونا ہے، اصل مقصد یہ ہے. ساری مخلوقات انسان میں فنا ہو رہی ہے اور انسان بنتی جا رہی ہے. پانی، سبزہ، بکرا، بکرے کا گوشت آدمی نے کھایا، اس کا گوشت اس کے جسم کا حصہ بن گیا. اور فرق صرف یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر روح نہ ہوتی تو یہ بھی جانور ہی ہوتا. ہر چیز جس میں فنا ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے، مگر انسان میں ہر چیز فنا ہوتی ہے مگر وہ چیز نہیں بنتی، اس لیے کہ روح اسے جانور بننے نہیں دیتی، اسے روح سبزہ بننے نہیں دیتی. روح تو اس جسم کو باقی رکھا ہے اس کی ذات میں فنا ہونے کے لیے، اس کی خاطر فنا ہونے کے لیے. روح کو بھی فنا ہوگی لیکن کیونکہ یہ عالم امر میں ہے تو عالم امر اس کی منزل ہے. بہت مشکل سوال. ایک ٹیلی ویژن پروگرام 10 دن مسلسل چلا، پتہ نہیں کیا، آپ کو مجھے نام بھی یاد نہیں. قیامت آنے والی ہے 21 دسمبر، ساحل لودھی کے ساتھ پروگرام تھا. تو اس میں ہندو بھی آئے اور عیسائی اسٹرالوجسٹ بھی آئے. الحمدللہ ایسا نہیں کہ یہ آپ کے بھائی بھی پورے 8 یا 10 دن میں ہی رہا اپنی جگہ، باقی سب وہ کر دے. اس کے بعد ساحل لودھی نے اسے سوال کیا، بہت عجیب سوال کیا. وہ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ 30 سال میں ہم نے ایسا عالم نہیں دیکھا. استغفر اللہ، یہ اپنی تصدیق کے لیے کہہ رہا ہوں. تو لیکن ساحل لودھی مجھے لگ رہی ہے سب فنا ہوں گے تو حضور بھی فنا ہوں گے. میں نے کہا بالکل ہوں گے. حضور فنا ہوں گے، میں نے کہا اسی نور میں فنا ہوں گے جس سے بہت جھوم گیا کہنے تو مجھے اپنے گراؤنڈ رومال بھی دیا. میں نے بھی اس کے کان میں رکھا، کل میچ کر رہا تھا کپڑوں سے، پھر اس کو ماما میں باندھا، ریان کو میں نے اس کا تو یہ وہ ہر جگہ رہتے ہیں، اللہ میں ہر جگہ رہتے ہیں. تو اس فنا ہے لیکن کون کس میں فنا ہوگا؟ جو فانی میں فنا ہوا فانی ہوگا، جو باقی میں فنا ہوگا وہ باقی. خود بھکاری بھی کسی کو بھلا کیا دیتے ہیں. ہاں جو اس کے ہو گدا وہ بے بہا دیتے ہیں. خود فنا ہوتے ہیں اس کی محبت میں وہی، خود فنا ہوتے ہیں اس کی محبت میں وہی. آنے والوں کو آنے والوں کو وہ خیرات بقا دیتے ہیں. آنے والوں کو وہ خیرات بقا دیتے ہیں. خود بچھڑتے ہیں سبھی سے اور دوسری جانب، خود بچھڑتے ہیں سبھی سے اور دوسری جانب. کتنے بچھڑوں کو وہ مولا سے ملا دیتے ہیں. کتنے بچھڑوں کو وہ مولا سے ملا دیتے ہیں. کتنے بچھڑوں کو وہ مولا سے ملا دیتے ہیں. خود بچھڑتے ہیں سبھی سے اور دوسری جانب. کتنے بچھڑوں کو وہ مولا سے ملا دیتے ہیں. ہاشمی ان کی نگاہوں
جو کسی بھی جانب آشمی ہو کہ نگاہ ہو جو کسی بھی جانب چلتے پھرتے ہوئے مردوں کو جلا دیتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے مردوں کو جلا دیتے ہیں ہاں جو اس کے ہوں گدا وہ بے بہا دیتے ہیں وقت ختم ہو گیا اور جو محفل کا رنگ بلا کہے شروع ہوا اور میری لیے مددگار ہو گیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو اس کے بعد بھی جو رنگ ہے نا اگر آپ لوگ انتخاب بھی اپنا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا ان میچ ہو جائے گا تو اب یہ بھی رنگی بھی کوئی چیز پڑھنا عشق والی اور آئندہ پڑھنا ہونا آئندہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پڑھتے بھی ہیں تو شروع میں آپ آئے تھے پڑھ لیا کیجیے لیکن اب بارہ میرے وعدہ ہے محفل تو ختم ہے یہ کیونکہ گم گئے تھے اللہ اللہ کھو کے پایا ہے انہوں نے تو انشاءاللہ جو مرضی آئے گلدستہ پڑھو یار چلو 11 شریف میں خاص جاؤ رہنما دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم روحانی زندگی کے نقشے یہ غوث اعظم خواجہ صاحب اللہ جیسے وہ انجینئر دائرے اور مسلط بنا کے دکھاتا ہے نا ہم غوث پاک کا چہرہ دکھاتے ہیں غوث صاحب یہ ہے اللہ کے بندے یہ ہمارے شاعری یہ مرشد یہ ہے اللہ کے بندے اللہ اکبر یہ ہے اللہ والے پڑھو یار اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کلام وقاص صاحب کا ہے اور میں نے اسے خود بھی سنا ہے اور طالب علم ان کی صحبت میں آتا تھا پھر ان کو پتہ نہیں چلا کہ نئی بہرو بدل گیا ہوں تو ایک محفل میں نے کلام کیا تو انہوں نے آگے میرے ہاتھ چومے میں نے کہا حضرت میں حمزہ ہوں وہ پرانا لیکن وہ یہ کلام آپ سنیے اور جس عشق اور جس بچ کی حالت میں لکھا گیا ہے پڑھا جا رہا ہے آپ بھی صدا دیجیے اور یہ سمجھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں جن کے ذکر سے ہمیں اللہ ملتا ہے اور معرفت حاصل غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ڈر جائے سب مشکلیں ذکر سے تیرے ڈر جائے سب مشکلیں نام سے تیرے پاک تیرے
شرف کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماوقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماوقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر وظیفہ ہے ہر غم کا درماوقار غوث اعظم مدد المدد ایک وقت ناگہانی طور پر میں کچھ ایسے حالات کا شکار ہوا کہ دوسری مخلوق کی طرف سے ستایا جانے لگا. تو پھر میں نے بھی جہاں جہاں سے جو کچھ مل سکتا تھا اپنے آستانے سے کبھی کسی ڈاکٹر کی دوائی فائدہ کرتی ہے اور بڑی میرے گھر والوں نے بڑی ہمت سے میرا ساتھ دیا. میں نے کہا 40 دن دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ. تو بہرحال وہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اس عرصے میں میرے بیٹے نعمان کمرے میں سوئے ہوئے تھے تو ایسا لگا کہ روح نکال لی اور اس کی روح نے دیکھا کہ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے جہاں جہاں جالی میں آگ تھا اور پھر سوئی گیس کی لائٹ تھی تو کسی نے روح کو لے کے اور اس کے اندر ڈالنا چاہا. یہ سب کیفیت الگ ہوتی رہی اور گلا کوئی گلا دبا رہا تھا. ایسی حالت میں کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا تو یہ بس صرف منہ سے یہ نکلا یا غوث اعظم. نعمان کیا کہا تم نے؟ یا غوث اعظم. جیسے ان کا یا غوث اعظم تو گلا چھوٹ گیا. بڑی شرط یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماوقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درماوقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد. ہمارا پیشہ چونکہ عقیدے کی درستگی پختگی ہے. ایک منٹ اور میں اپنے دوست سے کل ملنے گیا اللہ تعالیٰ اسے مستحکم عقیدے پہ تو میں ان کے گیا تو ان کی والدہ نے کہا تھا ساری دنیا کو تم سمجھاتے پھرتے ہو تو اپنے دوست کو نہیں سمجھاتے. کیا ہوا؟ کہیں کچھ بھی نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں ایسے کہ تم پوچھ کے دیکھ لو. تو میں نے کہا نہیں میں ایسے ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا ہوں. کہ نہیں یہ کسی چیز کو نہیں مارا قبر کی زندگی دوبارہ کچھ نہیں مانتا سب منع کر دیتے. میں نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات. پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا. میں نے کیسے مانوں قبر بھی ہوتا ہے تو قبر کھول کے دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا. خون پیپ کے سوا کچھ نہیں. تو میں بھی نہیں مانتا لیکن میں ماننے پہ مجبور اس لیے ہو گیا کہ میں ایک ایسی ہستی پہ ایمان لے آیا کہ جو برزخ ہے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے. ادھر بھی دیکھ رہی ہے ادھر بھی دیکھ رہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ایمان لایا ہوں حضور پہ اللہ کے نبی پہ ایمان لایا ہوں. پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا. میں نے اپنے مشاہدے کا اس لیے مانا ہے حضور کے کہنے کی بھی مانا ہے. اور حضور سچے ہیں اور ان کا مشاہدہ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے سارے عالم 18,000 عالم کی سیر کرا دی ہے، اور جو کچھ پوچھا حضور نے ان کو بتا دیا ہے. تو پھر وہ ذرا میری طرف متوجہ ہوئے. تو کیا کہا تھا بھائی؟ میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے فقط اپنے مشاہدے سے کچھ نہیں مانا ہے، میں نے حضور کے کہنے سے مانا. میں غیب بتانے والے ایک نبی کی مان لایا ہوں، جو کچھ مانا. الحمدللہ ثانی اسی سال وہ حج پہ گئے اور وہاں کہنے یقین کریں گے آپ؟ میں نے کہا میں یقین کروں گا. کہنے آپ مانیں گے؟ میں مانوں گا. کہنے میں مسجد نبی بھی نہیں، صحن صفہ بھی نہیں، اس کے باہر والے صحن بیٹھا تھا. اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے یہاں سب کچھ پاتے ہیں اور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے، مگر میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، مجھے تو نہیں آتا. کہنے کہ ہم بھائی آپ یقین مانیں. میں سے کہا حضور نے کہا کچھ عطا. تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی کسی نے گرا دیا ہے. پورا بدن میرا ٹھنڈے پانی سے تر ہو گیا، یہ محسوس ہوا. اور اس کے بعد مجھے آواز آئی کہ داڑھی بھی رکھ لو. تو کہنے یہ داڑھی میں نے وہیں رکھی ہے. تو اب وہ روح کی کمیونیکیشن شروع ہو گئی نا. جو ابھی ہم یہاں آئے کس لیے؟ روحانی فیض دینے کے لیے آئے ہیں. اور وصال کے بعد اولیاء اللہ کے مزار پہ روحانی فیض دیتے جاتے ہیں. جو تو موجود ہوتی ہے پھر وہ جو روح اعظم ہے اللہ اکبر. تو یہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا ناماننا کب سے شروع ہوا؟ کہ کہنے ہم میرا تو ایمان ان کے رہ گیا کہ انڈیا گیا اور پونا کام سے ہندو ڈرائیور گاڑی چلا رہا جیپ، تو کوئی مزار گزرا تو اس نے وہاں سے سلام کیا اپنے طریقہ جو. تو میں نے کہا تم بھی ان لوگوں کو مانتے ہو یہ قبر والوں کو؟ کہا آپ مسلمان ہیں آپ نہیں مانتے؟ کہا میں نہیں مانتا. قبر والے کیا آئے برس بیٹھے ختم. اچھا کل اتوار کو میں آؤں گا آپ کو لے کے چلوں. تو وہ آیا مجھے لے کے وہاں گیا. خواجہ فقیر محمد درویش ان کا نام، کیا نام یاد ہے آپ کسی کو؟ خواجہ فقیر خواجہ قمر علی درویش. اللہ اکبر. کہنے حمزہ بھائی میرا ایمان وہاں سے ختم ہو. میں نے کیوں؟ کہا وہاں ایک پتھر رکھا تھا، 2 پتھر، تو لوگ اس کو ہلاتے وہ ہلتا نہیں. اور جب کہ انگلی سے رکھتے ہیں 5 آدمی کے ساتھ انگلی رکھتے ہیں، طاق آدمی انگلی رکھ کے کہتے ہیں یا خواجہ قمر علی درویش. تو جب تک سانس نہیں ٹوٹتی ہے وہ جو ہے پتھر ٹوٹتا جاتا ہے. میں نے کہا ہٹ جاؤ. میں نے کہا بسم اللہ. پتھر نہیں ہلا. یا اللہ نہیں ہلا. میں نے کہا میں نے کہا بات سب یہ ہے کہ تم کسی تالے کو بسم اللہ پڑھ کے کھولو، چابی نہ ہو تو کھلے گا. ان کا نام چابی بن گیا ہے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کا نام مشکل میں آسانی کی چابی بن گیا، اس لیے غوث اعظم کہنے سے کھل جاتی. اور وہ شیر جس نے حضور کے صحابی کو چھوڑ دیا تھا تو ان کا میں حضور کا غلام ہوں چھوڑ دیا، اور کہتا اللہ کا بندہ تو ان کا رفتہ تو میں بھی ایسا میرا صحابی تھا. تو یہ مشکل گرا آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے کہ جب یوں پڑھا جاؤ غوث اعظم مطلب یہ مشکل میں آسان. اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کیا، سراپا ذکر ہو گئے، اللہ نے مقام دے دیا کہ ان کا نام جو ہے وہ صاحب. پھر بعد میں پتہ نہیں چلا، پھر جب وہ ماننے لگے تو ان کا حضرت قصہ وہاں یہی سنایا گیا مجھے کہ یہ درویش یہاں کے بیٹھے تھے تو اس ساتھ تو پانی نہیں تھا. تو تلاش کیا نہیں نہیں نہیں، کیونکہ جاؤ فلاں جگہ ایک پتھر رکھا ہے وہاں جا کے میرا نام لو. تو لوگوں نے اس پتھر کے پاس جا کے آیا خواجہ قمر علی درویش، تو پتھر اپنے سے ہٹ گیا، چشمہ نکل گیا. تو اس دن سے اس پتھر کی حرکت جو ہے وہ حضرت کا نام ہے، اس کا وسیلہ بنا ہوا ہے. یہ شعر پڑھیے اور میں پھر کو یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درمان بپا. یہ وظیفہ ہے ہر غم کا درمان بپا. غوث اعظم مدد مدد دستگیر. غوث اعظم مدد
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا جان کدی اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا واسطہ شیر خدا اور شہید کربلا کا شاہ جی غوث الورا کا شاہ جی غوث الورا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم السلام تشریف کی تشریف پڑھا گیا تھا اور میں نے اللہ مائک کھولے دوسری پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد چڑھے کل سلاسل کا فیض ہو کل اولیاء کے واسطے نوکری غوث اعظم اور خواجہ کی صدا کرتے ہیں حمدہ و ہاشمی تیری رضا کے واسطے کراتا عشق حقیقی ہے میرے پروردگار سید احمد شاہ صاحب حکمہ کے واسطے مولوی عبدالرشید و مولوی عبدالقدیر مظہر نور نبی نور خدا کے واسطے مولوی عبدالبصیر و ناظم البابا میاں شاہ محمد شیخ صاحب رحمہ کے واسطے حضرت احمد علی شاہ ابراہیم میاں شاہ جمال اللہ صاحب صفا کے واسطے یہ شاہ جمال اللہ صاحب سے سلطان الصوفیہ کا سلسلہ یہاں جا کے ہمارا مل جاتا ہے اور مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ سلطان الصوفیہ اور شاہ سے میری ملاقات گئی ہے اور ان کی نظر کرم سیر رہی سب اللہ والے ایک ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ کہہ دیا نا تو مجھے ملنے جلنے میں آسانی ہوگی ورنہ اگر کہیں اور نہیں آنا ہوگی اور یہ الگ ہوا تو یہ دوری اور توئی جو ہے سب ختم ہونی چاہیے حضرت احمد علی شاہ درگاہی میاں شاہ رحمہ اللہ صاحب بے صفا کے واسطے شاہ قطب الدین زبیر نقشبند خواجہ معصوم صاحب بیریا کے واسطے
فتح احمد جی مجدد اور سکندر شاہ جی شاہ کمال کے اتنی پیشوا کے واسطے شاہ فضل حضرت اللہ شاہ شمس الدین پیر شاہ قدر رحمان مقبول خدا کے واسطے شاہ شمس الدین صحرائی شاہ وہاب بن صدقہ خدا کے واسطے حضرت الوہاب شاہ شمس الدین ولی عبدالرزاق بن غوث کے واسطے شاہ جینا غوث عالم قادر دستگیر شاہ مصالح ولی پاک کے واسطے شاہ عبداللہ جیلی شاہ یحییٰ شاہ محمد شاہ پیر بادشاہ کے واسطے حضرت داؤد موسیٰ موسیٰ عبداللہ محض حاج روا کے واسطے کہ عبداللہ محض جو ہیں عبداللہ شاہ عادل بابا کے دادا جان ہمارے میرا یہ شاہ عبدالرزاق طریقت رسل ہے اور اس پاک کے بیٹے سے عبداللہ شاہ کی لڑی پھر وہ ہمارے آبا اجداد میں اور یہ عبداللہ محض ادھر جا کے ضلع مل جا رہا ہے تو اور یہ تو کہتے ہیں یا تو کاغذ پہ پڑھ لو یا زمین پہ جا کے مزارات کو پڑھ لو یہ سچائیاں ہیں شاہ فضل رحمۃ اللہ علیہ چھٹے میں سب سے بڑے شاہ عبداللہ شاہ صاحب اور شاہ فضل رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد موسیٰ مولوی پاس عبداللہ پیر موسیٰ عبداللہ محض حاج روا کے واسطے شاہ حسن حضرت مسنہ اور حسن حضرت امام حسن کے بیٹے حسن ثانی ہوتے ہیں وہ شاہ حسن حضرت مسنہ اور حسن حضرت امام حضرت مولا علی مشہور شاہ کے واسطے سرور دنیا و دین حضرت العالمین یعنی پیغمبر محمد واسطے سب کو دے کر کریم الخاص ہاتھ دادا ہے ابرار کے واسطے بخشے سے ہماری کرنے ہمیں قبول جملہ پینا خلیفہ اللہ کے واسطے معاشیت میں غفلت ہو سستی میں دنیا ہے ہوں تو شکیہ میں جاؤں میرے اللہ کے واسطے عمر باقی تیری کار میں بسر ہو جا خدا متجی ہوں تو سے بستے ہی اللہ کے واسطے مجھ سے لانا نستا ہوئے بنتے گناہ آف کر دے چاہ جائے بات کے واسطے آتما بن خیر ہو دنیا سے ساتھ ایمان باب الحمد باہو سے مدعا کے واسطے آمین دوشی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یدنی بجمالی کے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم الحمدللہ ثانی اس کی عنایت سے یہ 9 قرآن قاری صاحب نے بھیجے تھے شاید آنے سے کیوں کورگی والے بھائی صاحب آئے نہیں ہیں 9 قرآن اور 70,000 دوشی ابھی 10,000 دوشی بھی اور 11 قرآن شریف یہ ہیں تو 30 قرآن شریف ہو 30 ہوئے بہت ہے ہم ایسے سست قائد کم پڑھنے والوں کے لیے اللہ اکبر بھائی دیکھو محنت کرو مزدوری کرو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کما کے کوئی لاتا ہے تو سب گھر کو کھلاتا ہے تو ایک کے کمانے سے بھی دوسرے پڑھ جاتے تو جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 7,000 دوشی 7,000 آیت کریمہ 7,000 اخلاص لیکن سچ ہو یہ نہیں کہ تین قرآن شریف قرآن کا ثواب ہے تو کہہ دیا ہم نے اتنے قرآن یہ نہیں وہ قرآن شریف کا ثواب بخشیے قرآن پڑھنے کا ثواب بخشیے اللہ 7,000 آیت کریمہ 7,000 سورہ اخلاص ماشاءاللہ آیت قدر سورہ مزمل 200 مرتبہ 112 نفل نماز 112 نفل نماز 2 5 10 کے بعد 2 5 10 2 کے بعد 56 سلاموں کے ساتھ 112 نفل کسی نے ماشاءاللہ ایسے بہت سے ان مرادی پوری ہوئی کہ آمین سورہ یاسین 30 سورہ نوح 30 سورہ اللہ 30 سورہ واقعہ 30 سورہ ملک 30 سورہ رحمان 30 جلال فراشی 4 سبحان اللہ درودات 111 درود نوریہ 313 کلمہ مدرشی 15,000 استغفار 15,000 یا کریم 15,000 سورہ فاتحہ 200 مرتبہ سورہ النشہ 111 سورہ اخلاص 1100 سورہ قدر کی 111 آیت الکرسی 111 سورہ کافرون سورہ فلق سورہ 30 مرتبہ نظر قبول فرمائے اس وقت اللہ کی بارگاہ پیش ہے کہ اللہ قبول فرما کے اس موسم پر برکت اور عنایت فرما دے اللہ کو اللہ خسان سے پہلے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ بارگاہ بے قسم نامی بطور حدیعہ اللہ تو تمام بے رسول صحابہ کرام خلفاء راشدین اہل بیت صدیقین شہداء صالحین جن بزرگوں کے نام شریف طریقت میں آئے اور اس اندر سے سب بھی پھر ثواب بہت مختصر میاں عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آمین اور نام لیتے دیر ہو جاتی بہت سب کے تو انہوں نے کہا ایسا کر دیا کرو کہہ دیا کرو کہ حضور سے تعلق صدیق اول پہنچا لشمن سے اور مولا علی وہ سلسلہ علی مددی صاحب تک پہنچا
جن کے ذریعے ان کو اور ان سے لے کے شادی میں ان سے انتظام آپ کے بنا ہمارے والے ان کا مثال ہو سکے گا رسی گاوا پیر بند آدھی گاوا موئی گاوا سب کی خدمت وہ آخر کہ اللہ اس حدث کا قبول ہو جائے اور اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوں. سب سے پہلے اللہ مجھے معاف فرما محفل میں وہ آخر جو سب سے گناہ گار ہوں اسے بھی بخش دے. 100 گناہ برا میں مجھے بھی معاف کر دے. اس کلام کی وجہ سے تدریس و وعظ میں جو ریاکاری ہوتی ہے کہ اللہ اس کی بھی توبہ کرتا ہوں. لیکن تدریس اور وعظ ایک ظاہر کا عمل ہے جس میں آدمی ظاہرداری سے بچ نہیں پاتا. لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے ہم سے اچھے کام لے لے. ہم سے اچھے کام اچھے تو وہ ہیں جن سے تو اچھے کام لیتا ہے. اے اللہ کا ہم سے اچھے کام سب سے ہر شخص کو نمائندہ بنا دے مولا اور یہ اللہ کا نمائندہ بنا دے. ہم تک جو تقریر و تحریر سے پہنچی وہی پہنچا رہے ہیں. کوئی الہام نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کلام سماعت و کلام و سماعت کا سلسلہ ہے جو جاری ساری ہے. اسی طرح آج کے سننے والے کل کے بولنے والے بن جائیں. توبہ کرنے والا اور بلانے والا بنا. رحمت یافتہ رحم کرنے والا بنا. انعام یافتہ انعام تقسیم کرنے والا بنا دے. یا اللہ مجھے شفا عاجلہ اور کامل نصیب فرما. دعا کرنے کے یہ مکان ہی یہی بات ہمارا ہو جائے. آمین. کی صورت بہتر پیدا ہو اور ہمیں سب آسانی ہو جائے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے سب دوست حاضر ہیں کہ اللہ تیرے بندے ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. عاجلہ کامل نصیب فرما. دانش عزیز نعمان ابن نورین کو زندگی صحت عطا فرما. گردے سکڑ گئے ہیں. آخری سٹیج ہے کہ خطرناک مرض کے بھی وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا سورہ رحمان 7 دن فجر ظہر اور عشاء میں پڑھ کر یا اللہ کہہ کے دعا مانگے. ہفتے بعد دیکھتے ہیں کیا انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ شدی کو بھی کہ دعاؤں میں شفا آ جائے اور شفا ہو. یا اللہ تجھے بھی شفا سے ہماری پریشانی تو سب کی دور ہو. لیکن چھوٹے بڑے قد ہم سب مقروض ہیں. ہم سب مقروض ہیں. لیکن بس یہ ایک بالواسطہ بلا واسطہ ہے. لیکن اللہ ہم سب کو قرض نجات عطا فرما اور پاکستان کو خوشحال کر. مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما. ہمیں امن نصیب فرما. یا اللہ امن عطا فرما روزگار اور ہم ایک دوسرے سے یا اللہ سچ بولنے کا توفیق. نہ ہم کسی کو دھوکہ دیں نہ کوئی ہمیں دھوکہ دے. اللہ جھوٹ سے بچا دے. اللہ جھوٹ سے سب کی روزگار میں برکت دے. حافظ صاحب کو اللہ صحت دے اور یہ حج پہ جا رہے اس قافلے کے ساتھ اس میں سب کی خیر ہو. ہمارے مولانا اطاری بھائی اور اسلامی وکاس جو بھی تعلق ہو اس میں خیر اور مولانا اطاری کو خود اللہ بہت دے. چھوٹے موٹے قرضے سب ادا کرے اور جاری و ساری عمرے کے کام توجہ ہو حاصل ہو. اور ابھی جو حج کا وعدہ ہے قوم نے کیا یا اللہ وہ وعدہ پورا ہو جائے. پھر تو عمرہ و زیارت سارا سال خیر و برکت سے مالا مال. عمرہ و زیارت سارا سال آصف میں اولاد کی نعمت عطا فرما. اور بھی دو اور بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے. تیرا کلام پڑھا گیا اس کا واسطہ خود کو راشی کا واسطہ یا حد رشتے کے لیے رشتہ دے دے. اللہ اپنی بے نیاز کامل بخش دے. روزہ برکت عطا فرما دے. یا ہمارے نبی نے بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے. اللہ نے خود حقوق احد تیرا کوئی کفر نہیں ہے. کوئی کفیل کوئی سہارا نہیں ہے. تو خود ہی سب کا سہارا ہے. اے اللہ ہم بندے ہیں. ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ سہارے سلامت رہیں اور جن کے اولاد پر خدمت کا وقت آ گیا ان کی بھی لاش دوئی رکھنے والی. سب میں آپس سے محبت اور محبت سب کی نگرانی اللہ پوری سب کر کے آپ معاشرے صاحب خانقاہ آباد رہے اور ہم سب کو آنا سے بچائے. اور ہم تو کچھ نہیں ہے. یہ مقامات بھی تو انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی اجازت سے کروں گا کہ یہ سب نام رکھے گئے ہیں قرآن جیسے بھی ثابت. لیکن اس کی مثال اپنے دوست میں دی تھی کہ یہ جو کچھ ہے ایسا ہے کہ وہ اصل جو کیفیت ہوتی ہے وہ صرف کیفیت ہوتی ہے. اس سے کوئی نام نہیں ہوتا. جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ملیریا جو ہے نا جراثیم وہ ملیریا نہیں ہے. وہ تو جراثیم ہے. ڈاکٹرز نے اس قسم کی علامات کو ملیریا کہہ دیا ٹائیفائڈ کہہ دیا. جراثیموں سے پوچھا تمہارے نام ہے میرا ہی نام نہیں. میرا نام تو حضور جانتے ہیں. حضور بخار کا نام بھی جانتے ہیں. حضور نے کسی کو کہا چھوڑ دے سے فلاں میں پتہ نہیں کیا تو حضور کو سب جانتے ہیں.
لیکن یہ جو ہم اسی طرح یہ بھی سارے جو معرفت کی باتیں آپ سنتے سناتے ہیں نا، یہ بزرگوں نے حال میں آ نہیں سکتا، لیکن کوشش کی ہے کہ کچھ سمجھانے کے لیے نام دے دی کہ یہ ہے واہ واہ، سبحان اللہ. ورنہ حقیقت